اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت میں وقف کی مجھے 6 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 7 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، دوسرا ہوگا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیسرا ہوگا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، چوتھا ہوگا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، پانچواں ہوگا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، چھٹا ہوگا بِئْسَ الشَّرَابُ، اور ساتواں اور آخری ہوگا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اسے ایک حصے کی تحت ہی انالائز کریں گے۔ واو حرف ہے، کل فعل ہے، فعل امر ہے، لام ساکن تھا کل کا لیکن آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، فعل امر ہے لہٰذا اس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل انتا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ضمیر مستتر ہے۔ الحق مرفوع اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد رب آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف الی المعرفہ ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل فعل با فاعل ہے، فعل اور فاعل آ گیا، اب مقول قول مفعول بھی چاہیے، وہ ہے الحق من ربکم۔ اب اس جملے کو میں آپ کے سامنے انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس کی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ الحق کو ہم مبتدا بنا لیں اور من ربکم کو خبر بنا لیں، یعنی من ربکم جار مجرور خبر بن جائے گا، اور خبر کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے اور یہ من ربکم جار مجرور اس متعلق ہے اس خبر کے، لیکن خبر کی غیر موجودگی میں ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں۔ مجرور میں ربکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول قول بن رہا ہے کل فعل کے لیے، اور پھر کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور جو مقول قول ہے الحق من ربکم، اس کی ایک اور ترکیب بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم مبتدا کو محذوف مان لیں، اور مبتدا محذوف جو ہے وہ کیا مانا جائے؟ محمود صافی صاحب نے حاضل قرآن کو مبتدا محذوف مانا ہے، اور پھر خبر جو ہے وہ الحق من ربکم مانی ہے، یعنی خبر انہوں نے معرفہ مانی ہے الحق، اور من ربکم جار مجرور الحق کے لیے حال قرار دیا ہے۔ تو حاضل قرآن اشارہ مشار الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا ان کی ترکیب کے مطابق، اور الحق جو ہے یہ ذوالحال ہے جس کا حال من ربکم ہے، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کل فعل کے لیے۔ تو آسان ترکیب وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ الحق کو آپ مبتدا مان لیں اور من ربکم کو خبر مان لیں۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا وقل، اور آپ کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور الحق سے مراد یہ حق ہے، اور وہ دوسرا ترجمہ اگر کریں دوسری ترکیب کے مطابق تو پھر یوں ہوگا کہ حاضل قرآن، یہ قرآن الحق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پہلے حصے کے بعد دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم 2 جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہوگا فمن شاء فلیؤمن، اور دوسرا ہوگا ومن شاء فلیکفر، اس لیے کہ یہ 2 جملہ اسمیہ بنیں گے جیسا کہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ پہلا جملہ جو ہے اس میں پہلا لفظ فا ہے، اس کے ساتھ من لگا ہوا ہے، اور یہ من جو ہے یہاں پر ہم شرطیہ لے لیتے ہیں، اور من شرطیہ مبتدا بنتا ہے، اور اس کے بعد شاء جو ہے فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا۔ فا جو ہے یہ جواب شرط پہ آنے والا فا ہے، لام امر ہے، اور یؤمن جو ہے
یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ یؤمن مجزوم جو ہے لام امر کی وجہ سے ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یؤمن والا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جواب الشرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جواب الشرط سے مل کر خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ فعل جو استعمال ہوئے ہیں دونوں کے معنی آپ کو آتے ہیں، اس لیے میں نے ان پہ بات نہیں کی۔ شاء یشاء کے معنی چاہنا کے ہوتے ہیں، اور آمنا یؤمنو کے معنی ایمان لانا کے ہوتے ہیں۔ اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، بس جو چاہے ایمان لے آئے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس کی ترکیب بالکل ویسی ہوگی جیسے پچھلے حصے کی ہے۔ وَمَنْ شَاءَ تو بالکل اسی طرح ہے فَمَنْ شَاءَ کی طرح، اور فَلْيَكْفُرْ جو ہے اس میں صرف ورب چینج ہوا ہے، وہاں یؤمن تھا یہاں یکفر ہے۔ ترجمہ تھوڑا سا فرق آئے گا کہ اور جو چاہے وہ کفر کر لے، یعنی انکار کرتے۔ الحمدللہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انا اعتدنا للظالمین نارا۔ انا از ایکول ٹو انا پلس نا، جو کہ اصل میں انا نا تھا، پھر نون ایک جو ہے وہ تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے۔ اعتدنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین تا اور دال حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اعتدا یعتدو اعتادن، جس کے معنی تیار کرنا کے ہیں۔ نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ لام حرف جر ہے، اور الظالمین جو ہے یہ مجرور ہے۔ الظالم کی جمع ہے، اور الظالم جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، ظلم یظلم سے ظلم کرنے والا۔ الظالمین جو ہے یہاں پر معرفہ ہے، مجرور ہے، مذکر ہے اور جمع ہے۔ نارن واحد ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ سے بات ہو گئی ہے، اب جوڑتے ہیں۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو انا کا جو اسم ہے وہ نا ہے، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ ہے اعتدنا للظالمین نارا۔ اب اس جملہ فعلیہ کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اعتدنا فعل و فاعل ہے، للظالمین جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اعتدنا فعل کے، اور نارن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اعتدنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہے۔ اگلا جملہ جو ہے یا اگلا حصہ جو ہے وہ ہے احاطہ بہم سرادقوہا۔ اس میں پہلا لفظ ہے احاطہ، جو کہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ ہا، واو اور تا اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ احوطہ یحوطو، تبدیلی کے بعد احاطہ یحیطو احاطتن، جس کے معنی گھیرنے کے ہیں۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو چونکہ ظاہر ہے اس لیے میں نے اسے ضمیر کے طور پر مینشن نہیں کیا۔ بہم جار مجرور ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ سرادقو مضاف ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور معرب بالاضافہ ہے۔ یہ ایک اسم جامد ہے، اس کے معنی کنات کے کیے جاتے ہیں، اور پنجابی والے اور اردو والے خاص طور پہ کنات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی شادیوں میں جو کنات لگتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ہا، ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الفاظ سے بات کرنے کے بعد جملہ بناتے ہیں۔ احاطہ فعل ہے، بہم جار مجرور متعلق ہے احاطہ کے، اور سرادقوہا مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہے احاطہ کا۔ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ محلاً منصوب صفت ہم قرار دے دیں گے نارن کی، کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ ترجمہ اس حصے کا ہوگا، انہیں گھیرا جائے گا یا ان کا احاطہ کیا جائے گا اس آگ کی کنات سے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الفاظ پہ بات کریں گے پہلے اس حصے کے۔ واو حرف ہے، ان حرف ہے، حرف شرط ہے، اس لیے کہ آگے فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے مجزوم۔
اور وہ ہے یستغیثو. اصل میں تھا یہ یستغیثونا، نون اس کا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل مضارع معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، اس کا فاعل واو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز ہے، اور غین یا اور تا ہمیں حروف مادہ کے طور پر نظر آ رہے ہیں. سین اور تا زائد حروف ہیں تو باب استفعال سے گویا یہ استعمال ہوا ہے. خان صاحب کی ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو غین، واو اور سا باب نون سے خان صاحب نے ذکر کیا ہے. غوثا یغوثو، غاسا یغوثو غوثن، جس کے معنی مدد کرنا لکھے ہیں. اور پھر باب استفعال سے استغوثا یستغوثو استغواسن، تبدیلی کے بعد استغاثا یستغیثو استغاثتن، مدد کے لیے پکارنا، اس کے معنی کیے ہیں. اور دوسری جگہ خان صاحب نے غین یا ثا کے تحت ایک فعل ذکر کیا ہے باب ضاد سے غیثا یغیثو، تبدیلی کے بعد غاثا یغیثو غیثن، جس کے معنی بارش برسانا کے کیے ہیں. اب اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اجوف میں واو اور یا جو ہیں وہ الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چاہے باب فعال میں آئے چاہے باب استفعال میں آئے. تو یہاں جو ہے یہ مدد مانگنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فریاد کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے ہے یغاثو. یغاثو جو ہے جیسے کہ خان صاحب نے بتایا ہے غین واو سا باب نون مدد کرنا، تو جو غاثا یا غوثو ہے، یا غوثو کو اگر ہم مجہول بنائیں تو وہ بن جائے گا جی یغاثو، کیونکہ اصل میں تھا یغوثو. تو مجہول بنانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ آخری حرف کو چھیڑتے نہیں ہیں، اسے پچھلے حرف پر زبر لگاتے ہیں اور علامت مضارع کو پیش کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا جی یغوثو. اور پھر واو کی حرکت جب غین کو دی جائے گی اور واو کا الف میں تبدیل کر دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا یغاثو. اور یغاثو کی جمع ہوگی یغاثونا، اور یہاں پر نون ڈراپ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جواب الشرط میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو یغاثو جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور مجہول ہے، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اور واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا نائب فاعل ہے. با حرف جر ہے جس کے بعد ما کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے. اس کے بعد کاف حرف جر ہے جس کے بعد المہل آپ دیکھ رہے ہیں مجرور، جو کہ معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور مہل کے معنی جو ہیں وہ تانبے کے کیے گئے ہیں اور یہ اسم جامد ہے. اس کے بعد یشوی فعل ہے، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا کیونکہ آگے مرفوع اسم نہیں ہے. شین واو یا حروف مادہ ہیں، باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے. شوا یا یشویہو، تبدیلی کے بعد شوا یشوی، معنی اس کے ہیں کسی چیز کو بھوننا. آخری لفظ اس سے کہا ہے وہ ہے الوجوہ. الوجوہ جو ہے یہ منصوب ہے، جمع مکسر ہے، وجہ کی مذکر ہے، معرفہ ہے اور منصوب میں بتا چکا ہوں. تو الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے. اب ذرا جملہ بنا لیتے ہیں. ان حرف شرط ہے یستغیثو فعل با فاعل، جملہ فعلیہ ہو کے شرط اور مجزوم آپ کو نظر آ رہا ہے. جواب الشرط ہے یغاثو بماء کالمہل، اس میں یغاثو فعل مجہول با نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے اور یہ بھی مجزوم ہے. با حرف جر ہے جس کے بعد ما ان جو ہے وہ مجرور ہے اور نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو ما موصوف ہو جائے گا جس کی صفت جو ہے کل مہلی جار مجرور بن جائے گی. گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا اور جار اپنے مجرور سے مل کر پھر متعلق ہو جائے گا یغاثو فعل کے، اور پھر یغاثو فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کرنا چاہیں اتنے حصے کا تو ہوگا. اور اگر وہ مدد کے لیے پکاریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلی ہوئی دھات جیسا ہوگا. خان صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے استغوثا یستغوثو مادے کو ڈسکس کرتے ہوئے آیت کے ریفرنس کے طور پر. جو آخری حصہ ہے اس حصے کا وہ ہے یشوی الوجوہ، ملا کے پڑھیں گے یشوی الوجوہ، یشوی فعل با فاعل اور الوجوہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا اور اس کو بھی ہم ما کی صفت قرار دیں گے. یعنی وہ پانی جو ہے وہ
چہروں کو بھون دے گا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے بئس شراب۔ بئس ہم جانتے ہیں افعال ضم میں سے ہے۔ لسان قرآن کورس میں افعال و مد و ضم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو نعمہ جو ہے یہ مد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بئس جو ہے ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ساء جو ہے وہ بھی ضم کے لیے یعنی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بئس فعل ضم ہے اور الشراب جو ہے اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر دو طرح سے ترکیب کی جاتی ہے ان جملوں کی۔ اس میں جو مخصوص بالضم محذوف ہے وہ مبتدا مؤخر ہوگا، اور بئس الشراب جو ہے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو ایک ترکیب یہ کی جاتی ہے اور یہی آسان ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، برا مشروب ہے۔ اور آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَالسَّاعَةُ مُرْتَفَقًا۔ واو حرف ہے، ساعت اسی طرح افعال مد و ضم میں سے فعل ضم ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل اب مذکور نہیں ہے تو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہیا اس کا فاعل مانیں گے، اور مرتفقن جو ہے یہ را، فا اور قاف حروف مادہ باب افتعال میں استعمال کرتے ہوئے ارتفق یرتفقو سہارا یا مدد لینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پھر اسم الفاعل جو بنتا ہے وہ بنتا ہے مرتفقن، اور اسم المفعول بنتا ہے مرتفقن۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مزید فی ابواب سے اسم المفعول کا صیغہ جو ہے یہ اسم ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ اسم المفعول بمعنی اسم ظرف استعمال ہوا ہے، یعنی آرام گاہ اس کے معنی کیے جائیں گے۔ مرتفقن یہاں پر منصوب تمیز کی وجہ سے ہے، اور یوں ساتھ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے، جس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ مخصوص بالضم وہ بھی محذوف ہے، اور مبتدا مؤخر محذوف اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہے اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور بری آرام گاہ ہے، یعنی اور وہ بری ہے آرام گاہ کے لحاظ سے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم اس کا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی آیت کے حوالے سے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واؤ کو عاطفہ قرار دیا ہے، کل کو مثل اتلو قرار دیا ہے، الحق کو مبتدا مرفوع قرار دیا ہے، من ربکم کو خبر قرار دیا ہے، اور دوسری رائے بھی انہوں نے دی ہے کہ یہ الحق جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف جو ہے وہ ہے حاضل قرآن، اور جار مجرور جو ہے یہ حال ہے حق سے۔ اس کے بعد فا کو عاطفہ قرار دیا انہوں نے، من اسم شرط مبتدا، شاء فعل ماضی فاعل ہوا، مفعول کو انہوں نے کہا محذوف ہے، اور فا جو ہے وہ رابطے کے لیے ہے جواب شرط کے، لام لام امر ہے، یؤمن مضارع مجزوم ہے بلام الامر فاعل ہوا ہے، وہ پھر عاطفہ ہے، من شاء فلیکفر بالکل اسی طرح ترکیب ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم، آتدنا اغفلنا کی مثل ہے، للظالمین جار مجرور متعلق آتدنا کے ہے، نارن مفعول بھی ہے، احاطہ فعل ماضی، با حرف جر، ہم مجرور دونوں متعلق ہو جائیں گے احاطہ فعل کے، اور سرادقھا فاعل ہے اس کا احاطہ کا۔ واؤ کو عاطفہ قرار دیا ہے، ان حرف شرط ہے، یستغیثو مضارع مجزوم ہے جس کا واؤ فاعل ہے، یغاثو فعل مجہول ہے، واؤ نائب فاعل ہے، بمائن جار مجرور متعلق ہے یغاثو کے، اور کل محل جو ہے یہ صفت بن رہا ہے ما ان کی، یشفی مضارع فاعل ہوا، وجوہ مفعول بھی، بئسا فعل ماضی جامد جسے مذمت کے لیے وضع کیا گیا، الشراب فاعل مرفوع ہے اور مخصوص بالضم محذوف ہے، تقدیرہ ہوا یعنی وہ پانی، یعنی الماء الذی کالمہل، واو عطفہ ساتھ فعل ماضی لانشاء الضم، تا جو ہے ساتھ میں وہ تانیث کے لیے، اور فاعل اس کا ضمیر مستتر ہے ہیا، اور مرتفقن کو تمییز منصوب مانا گیا ہے۔ جملوں کے اعراب میں کل لا محل لہ معطوفہ ہے علی جملہ اصبر پچھلی آیت میں، الحق من ربکم فی محل نصب مقول القول ہے، من شاء والا جملہ فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول، جملہ شاء فی محل رفع خبر المبتدا من، یؤمن فی محل جزم جواب الشرط جس کے ساتھ فا ملا ہوا ہے، من شاء ثانیہ جو ہے فی محل نصب معطوف علی من شاء الاولی،
شاء فی محل رفع خبر المبتدا من الثانیہ، یکفر فی محل جزم جواب الشرط، اس کے ساتھ بھی فا ملا ہوا ہے۔ انا اعتدنا والا جملہ لا محل لا استناف بیانی، یا تعلیل بتایا گیا ہے لما سبقا، اور جملہ اعتدنا والا ہے جو ہے یہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ جملہ احاطہ بہم سرادقھا فی محل نصب نعت ہے نارن کی، اور جملہ ان یستغیثوا یہ فی محل نصب معطوف والا جملہ احاطہ ہے، اور رابط جو ہے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں محذوف ہے، ای ان یستغیثوا فیہا۔ جملہ یغاثوا والا لا محل لا جواب الشرط ہے، جازم ہے جس کے ساتھ فا نہیں ملا ہوا۔ یشوی والا جملہ فی محل جر نعت ہے لمائن، دوسری نعت ہے یعنی دوسری صفت ہے، اور بئس شراب لا محل لا استنافیہ ہے، اور ساتھ مرتفقہ لا محل لہا معطوفہ علی جملہ بئس شراب ہے۔ تو ورکنگ میچ ہو گئی ہے جی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ الحق کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ مبتدا محذوف حاذا القرآن کی خبر ہے، اور الحق جو ہے فعل محذوف کا فاعل بھی ہو سکتا ہے، یعنی جاء الحق، یعنی ایک نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہم مبتدا خبر بنا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اس کو آپ فاعل بنا دیں جاء فعل محذوف کا۔ من ربکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا تو الحق سے حال ہے یا پھر حاذا القرآن مبتدا محذوف کی خبر ثانی ہے۔ انا اعتدنا بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق ومن شاء فلیکفر سے ہے، اور ان الذین آمنوا کا تعلق ومن شاء فلیؤمن سے ہے۔ احاطہ بہم سرادقھا نارن کی صفت ہے، اور سرادقو کی جمع سرادقاتن ہے۔ سرادق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، خواہ چار دیواری ہو یا شامیانہ اور کناتیں۔ یستغیثو مصدر اغاثتاً مدد طلب کرنا، یستغیثو اصل میں یستغوثو تھا، واو کا کسرہ ما قبل کو دے دیا گیا اور واو کو یا سے بدل دیا گیا، یستغیثو ہو گیا۔ المحل اسم تلچھٹ پیپ کچ لہو ان معنی میں کیا گیا ترجمہ۔ جملہ یشوی مان کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور المحل سے حال بھی۔ الشراب بیسا کا فاعل ہے اور مخصوص بالضم محذوف ہے، اور وہ ہوا ہے جس کا مرجع مستغاث بہ ہے۔ مرتفقاً نسبت سے تمیز ہے جو کہ فاعل سے منقول ہے۔ ظرف مکان آرام کی جگہ دوزخیوں کے لیے اس کا استعمال استہزاءً ہوا ہے، یا مشاکلت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنتیوں کے لیے قرآن میں حسنت مرتفقاً فرمایا گیا ہے۔ تو الحمدللہ تفسیر جلالین سے بھی میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے کاپی کر دیا، اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ ذکر کرتا ہوں۔ وَقُلْ اور کہہ دے الحق من ربکم یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے سو کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاطہ بہم سرادقھا جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی مانگیں گے، اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے پانی مانگیں گے یعنی مدد مانگیں گے، پانی ہی مانگیں گے، تو یغاثوا بماء کالمہل تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بئس شراب برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ اور بری آرام گاہ ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔